اور کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ہے سلام میں، یہ فرشتوں کی زیادتی ہے، یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ اور سب سے پہلے طالب علم بھی آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام۔ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں۔ لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا، اس کے سوا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو اپنے مخلوق کا جاننے والا ہے اور اپنے امر میں حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیوں ہم نے تم سے نہ کہا تھا؟ الم اقل لکم، کیا ہم نے نہیں کہا تھا تم سے؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، یہ اعلم ما لا تعلمون کی طرف اشارہ ہے۔ جو پہلے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، الم اقل لکم میں اسی آیت، یہ پہلی والی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو۔ حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ واعلم ما تبدون میں ما تبدون سے مراد اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ بات مراد ہے۔ جو فرشتوں نے کہا بارگاہ خداوند تعالیٰ میں کہ آپ ایسے شخص کو خلیفہ بناتے ہیں جو اس زمین میں فساد برپا کرے گا، میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی یہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے۔ ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے سے مراد فرشتوں کا وہ قول ہے جو آپس میں چپ کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ بزرگ کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کی۔ وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے اللہ جانتا ہے، اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو جس سجدے کا حکم ہوا تھا یا تو اس سے مراد سجدہ شرعیہ ہے، تو اس وقت حقیقت میں خدا تعالیٰ مسجود ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو محض عزت بڑھانے اور ان کی افضلیت کا اقرار کرانے کے لیے قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم
سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے میں الگ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم کیا گیا تو اس نے سجدہ کر کے جنت لے لی، اور مجھے سجدے کا حکم کیا گیا تو میں نے نافرمانی کی اور حکم نہ مانا، میں جہنم میں جاؤں گا۔ اس بات پر روتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا جو حکم دیا گیا تھا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو فرشتوں کو اسماء الہی تعلیم فرمائے تو بطور شکر اور ادائے حق انہیں آدم کی تعظیم کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو کسی بندے اور آدمی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا کیسا شکر گزار بنے گا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، یعنی ملائکہ نے سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا، اس لیے الا ابلیس، ورنہ یہ استثناء پھر صحیح نہیں ہوگا۔ ابلیس ملائکہ میں سے تھا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ یہ ابلیس جو تھا یہ جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا۔ تو ابلیس تھا تو جنوں میں سے، ملائکہ میں پیدا ہوا اور ہزاروں برس ان میں رہا، اس لیے تغلیباً اس پر بھی ملک کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ابلیس تھا تو جن میں سے، لیکن ملائکہ میں پیدا ہوا اور ہزاروں برس ان کے ساتھ رہا، لہذا تغلیباً اس پر بھی ملک کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا ملائکہ نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، یعنی سجدہ کرنے سے رکا، واستکبرا، اور بڑا بنا، یعنی اس بات سے بڑائی ظاہر ہی کی کہ آدم کی تعظیم کرے یا انہیں حق تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ بنائے۔ وکانا، اور تا، دو معنی، وکانا اور تا، یعنی اللہ کے علم میں اول سے کافر تھا، مردود تھا، لعنتی تھا، بے ایمان تھا۔ وکانا تا، یا وکانا یہ کہ اب ہو گیا، جب اس نے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی، سجدہ نہیں کیا، واستکبرا، بڑا بن گیا، غرور کیا اس نے، تکبر کیا اس نے۔ وکانا، تو یا تو یہ تھا اول سے کافر، وکانا یا یہ اب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، من الکافرین، کافروں میں سے، دونوں معنی۔ ترک واجب کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، کیونکہ ترک واجب کفر نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ نے جو اسے حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس خداوند تعالیٰ کے حکم کو قبیح اور برا سمجھا اور ہلکا سمجھا اور اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھا۔